سورہ البقرہ صفحہ نمبر 6 اور آیت نمبر 28۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 28۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ کیف کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وکنتم حالانکہ تم امواتاً مردہ تھے، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ احباب دیوکار، اس رکوع کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس اے دنیا جہان کے لوگوں، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو۔ دلیل ذکر فرمائی، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت اللہ کی اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو، تمہارے باپ دادا پردادا اباؤ اجداد کو سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کا مستحق ہے۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے خالق کی عبادت کرو۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کا انسانوں کے اوپر سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر اہم ترین حق ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنے اس حق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگو یاد رکھنا کہ میں اللہ اپنا حق تمہیں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ جس نے میں اللہ کا حق مارا نا، میری عبادت نہ کی یا میری عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا، تو وہ جان لے کہ میں اللہ کسی صورت اپنا حق معاف نہیں کروں گا، میں اس کو جنت میں کبھی بھی داخل نہیں کروں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ ہم نے ایک بڑی مشہور بات سنی ہے کہ لو جی اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا۔ جب بندوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی ہے نا، تو بعض خطباء بھی اور بعض لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں
اے جی دھیان سے، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اتنے سخت اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جبکہ آیت کریمہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور لوگوں اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف کسی صورت نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اگر اس کے علاوہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، شرک سے بڑا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، کسی نے قتل کیوں نہ کیا ہو، کسی نے کوئی دنیا کا بڑا پاپ ہی کیوں نہ کما لیا ہو، جتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں معاف کر کے جنت میں بھیج دوں، یا میں چاہوں بغیر سزا کے جنت میں بھیج دوں۔ وہ میں معاف کر سکتا ہوں جس کو میں چاہوں گا، لیکن شرک ایسی چیز ہے، یہ اس نے ایسا میرا حق غصب کیا ہے کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حضرات، رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ یاد رکھنا میں تمہارا خالق ہوں۔ اب رکوع کا اختتام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تم اپنے رب کا انکار کرتے ہو، اور دیکھو تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم ہو کیا، نہ خود اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، نہ تم خود اپنی مرضی سے مرنے والے ہو، اور یاد رکھو تمہیں تو پیدا ہی میں نے کیا ہے، میں نے بنایا ہے، میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، میرے ہی سامنے اکرنے لگے ہو۔ عبادت نہ کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا، یہ اللہ کے سامنے اکرنا ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہاری اوقات یہ ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم تو شے ہی کچھ نہیں تھے، تم تو چیز ہی نہیں تھے، کچھ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، نہ تمہارا نام تھا، نہ تمہارا ذکر تھا، نہ تمہارا فکر تھا، تمہاری بات ہی نہیں تھی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم تو مردہ تھے، تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، اور میں نے زندگی بخشی تم کو۔ آپ انسان کا مطالبہ بھی نہیں تھا اللہ مجھے زندگی بخش، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، خود اللہ تعالیٰ نے زندگی بخش دی، انعام کیا، اکرام کیا، اور بھائیو صرف زندگی نہیں بخشی، اور کتنی نعمتیں بن مانگے ہی عطا کر دیں۔ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، زبان ہے، دل ہے، جسم کے 360 جوڑ ہیں، اور ایک جسم کے اندر اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے عطا کی بن مانگے ہی۔ ہم میں سے کسی نے کہا تھا اللہ کو اللہ مجھے آنکھیں بھی دے دینا، اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ نعمت کیا ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو ایسا پیدا کر سکتا تھا نا کہ اللہ نہ کرے اگر ہم بھی نابینا ہوتے، اگر ہم میں سے بھی کسی کا ہاتھ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن اس اللہ کی مہربانی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَحْيَاكُمْ، زندگی بخشی، کمال کی زندگی بخشی تم کو، ایک مکمل انسان بنایا۔ اور انسان بنانے کے بعد ہوا کیا کہ انسان جب دنیا میں آیا تو بھول گیا اس رب کو جس نے پیدا کیا ہے، بھول گیا اس کو جس نے سب کچھ دیا ہے، اور ہر چیز کو اپنی سمجھ بیٹھا، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی واہ کے لیے، منصب کے لیے، عہدے کے لیے، شہرت کے لیے دن رات بھاگتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا بات کمال کی ارشاد فرمائی اور ہلا کے رکھ دیا انسان کو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور مجھ سے بیگانہ کس چیز نے تمہیں کر دیا ہے، تمہارے مال نے، تمہارے دولت نے، تمہاری دنیا نے تمہیں مجھ سے ہی غافل کر دیا ہے۔ اللہ دی خلقک کا، اور دیکھ میں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے،
اور قرآن کے دوسرے مقام پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان ذرا سمجھ جا، انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی، تو دن رات جو تم ٹائم سپینڈ کر رہا ہے دنیا کے اندر، وقت گزار رہا ہے، ہر گزرتے منٹ کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میں اللہ کے قریب آ رہا ہے، اور پھر مجھ سے تمہیں ملاقات کرنی ہے اور میں تم سے تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لوں گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے مجھ سے، اور بڑی سے بڑی نیکی بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا تمہارے ایک ایک عمل کا پورے طرح حساب لوں گا تم سے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ڈانٹ دی، کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم تو مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، زندگی بخشی، اور پھر فرمایا یاد رکھنا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تمہیں پھر موت دوں گا۔ اور بھائیو، نہ زندگی انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ موت انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ انسان اپنی مرضی سے اتنا بے بس ہے انسان، اور اتنا بے بس ہونے کے باوجود اتنے بڑے خواب، تو اتنے بڑے جناب نعرے، اتنی بڑی باتیں کہ رب کو بلا دیا، اوقات کیا ہے، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا، نہ مرضی سے دنیا سے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسی اوقات دکھائی کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہاری روح قبض ہونے لگے گی، فرشتے تمہارے جسم سے جان نکال رہے ہوں گے، طبیب حکیم پھونکے مارنے والے تیرے پاس بیٹھے ہوں گے، جا پوری دنیا سے کہہ ایک لمحے کے لیے بھی سانس روک کے دکھا دے، ایک لمحے کے لیے بھی تیری جان قبض ہونے میں تاخیر کر کے دکھا دے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ، اے میرے بندے تیری موت کا وقت آ گیا، اللہ نے بن مانگے تجھے بڑا کچھ دیا ہے، لیکن تیری موت کا وقت آ گیا، اللہ نے ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دینی۔ اس لیے انسان کو یہ جو موقع اللہ کی طرف سے ملا ہے بھائیو، یہ غنیمت ہے ہمارے لیے، یہ غنیمت ہے، اس غنیمت سے فائدہ اٹھا لیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے میرے بندے موت سے پہلے اس وقت سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے، جو میں نے دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو، مال دیا ہے خرچ کرو، صلاحیت دی ہے میری راہ میں خرچ کرو، وقت دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس وقت سے پہلے یہ کام کر لو کہ تمہارا آخری وقت آ جائے۔ فیقول ربی، اور پھر تم دعائیاں دیتے رہ جاؤ گے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ تھوڑا سا ٹائم، چند منٹ سیکنڈ دے دے، بندے کیوں؟ اللہ فَأَصَدَّقَ، اور میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اتنا وقت تمہیں دیا، اے اللہ بھولے میں رہ گیا، اب موت کا وقت قریب آیا تو پتہ چلا کہ اوقات ہی کوئی نہیں میری، تو اب ذرا تھوڑا سا ٹائم دے دے اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ہے، اور یہ باتیں بیان کر کے حجت تمام کر دی کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ آئے، لیکن انسان اس کے باوجود بڑا غافل ہے۔ فرمایا ثم یمیتکم، میں پھر تمہیں موت دوں گا اور موت سے کوئی نہیں بچا پائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، یہ قیامت کی بات ہے۔ فرمایا ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم میں سے ہر کوئی اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کے جائے گا۔ اور بھائیو رب سے چھٹکارا نہیں ہے، رب سے نہیں کوئی بچ سکتا، جانا رب کے پاس ہی ہے، لہٰذا فرمایا اس کی تیاری کر لو۔ اللہ تعالی ہم کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
فرمایا کیف کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ کا، وکنتم اور تھے تم امواتا مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ریوائز کیجئے، کیف کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وکنتم حالانکہ تم امواتن مردہ تھے، فاحیاکم پھر میں نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا تم کو، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ میں عربی پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ روائز کریں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق نصیب فرمائے۔